علی علی ساڈا ورد وظیفہ علی علی ساڈا ورد وظیفہ اسی سیکیا عشق دا مچے بالکل سچے 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 علی علی ساڈا ورد وظیفہ علی علی ساڈا ورد وظیفہ اسی سیکیا عشق دا مچے بالکل سچے اسی سیکیا عشق دا مچے بالکل سچے انج مرحب نوں تو کیتا انج مرحب نوں تو کیتا اے کوئی ریت یا کچے بالکل سچے جویں کوئی ریت یا کچے بالکل سچے او عین اللہ علی وجہ اللہ او عین اللہ وجہ اللہ او عین اللہ وجہ اللہ اے عرش فرشتے چاچے بالکل سچے عرش فرشتے چاچے بالکل سچے راز علی مجھے پیر بنایا علی مجھے پیر بنایا دوزخ تو بچے بالکل سچے نہیں پیار کرتے جو مولا علی سے تو کعبے نہ جانے کی کوشش نہ کرنا نہیں پیار کرتے جو مولا علی سے تو کعبے میں جانے کی کوشش نہ کرنا نہیں پیار کرتے اسلام پہ احسان کیا مولا علی نے اسلام پہ احسان کیا مولا علی نے اسلام پہ احسان کیا مولا علی نے قرآن کو ہم شان کیا مولا علی نے قرآن کو ہم شان کیا مولا علی نے آتے ہی کعبے میں بت گرے ہیں ٹوٹ کر کعبے کو بھی مسلمان کیا مولا علی نے کعبے کو مسلمان کیا مولا علی نے کعبے کو مسلمان کیا مولا علی نے کعبے کو مسلمان کیا مولا علی نے عجیب کیف ہے عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے میرے دل کی بستی اسی میں بستی ہے یہ میری ضد نہیں اللہ کا حکم ہے محسن یہ میری ضد نہیں اللہ کا حکم ہے محسن علی نہ ہو تو عبادت بھی بت پرستی ہے علی نہ ہو تو عبادت بھی بت پرستی ہے علی نہ ہو تو عبادت بھی بت پرستی ہے علی نہ ہو تو عبادت بھی بت پرستی ہے علی نہ ہو تو عبادت بھی علی نو تکنا ثواب ہوندا علی نو تکنا علی نو تکنا علی نہ تکنا شک نہ رکھنا علی نو تکنا شک نہ رکھنا علی نہ تکنا شک نہ رکھنا علی نہ تکنا شک نہ رکھنا علی نہ میرے پیر فرید بھی کہندے نے میرے پیر فرید بھی کہندے نے میرے مظہر فرید بھی کہندے نے شک نہ رکھنا علی نو تکنا شک نہ رکھنا علی نہ تکنا شک نہ رکھنا علی نہ تکنا وچ خمے غدیر دے وچ خمے غدیر دے نبی کیا علی نو تکنا تکنا علی نہ تکنا شک نہ رکھنا علی نہ تکنا اللہ اللہ الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد قرۃ عینی بک یا رسول اللہ مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا صدیقہ اہل الصفا صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروقہ ذو الاجتبا فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمانہ عین الحیا عثمان جائے شمع جمال محمد است المرتضی بحر الکرم حیدر بہار باغ خصال محمد است ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے،
ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضیٰ پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے، زہراء بدعت نور ہی سبتاء سر و سرور ہی اماء فی منشور ہی للعشر بشرا بالنعم، زہراء و طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہراء و عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے، زہراء کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، زہراء کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمانداری سے سارے احباب ایک ایک دفعہ درود پڑھ دیں، صلاۃ والسلام علیکہ یا بیٹا۔ انتظامیہ کے جو احباب ہیں، انتظامیہ دربار پیر مظہر فرید، الرٹ ہو جائیں یار، انتظامیہ کے بندے دائیں بائیں سے آواز نہیں آئے، اس طرف سے کنات کے پیچھے علی آپ چلے جائیں، اس طرف سے آواز نہ آئے، پیچھے سے آواز نہ آئے، کنات کی بیک سائیڈ سے بالکل خاموشی اختیار کریں۔ جو بیٹیاں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں بالکل آواز نہ آئے۔ سیڑھیوں پہ جو بچے انتظامیہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، محمد عمران چشتی 55 بہاولپور سے جو انتظامیہ کا بندہ سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل مجھے آواز نہ آئے کسی کی، بس قرآن پاک سنیں اور بالکل خاموشی سے سنیں۔ اور میں نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے قوال حضرات بھی آ چکے ہیں، عمران علی فریاد علی قوال فیصل آباد سے بالکل تشریف لے آئے ہیں۔ تھوڑی دیر گفتگو مقصود ہے، اسے سن لیں اور پھر محفل سماع اور قوالی کی طرف آ جاتے ہیں۔ بیٹا خالصاً تصوف کی محفل ہے، یہ جماعت کاموں کی سے آئی ہے، خلیفہ جی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے اور دیگر پیر بھائی حضرات کاموں کی سے جماعت آئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے سارا دن جماعتیں پورے پاکستان میں سے، پورے پاکستان کا نمائندہ قسم کا یہ مجمع اکٹھا ہوتا ہے دربار شریف پہ۔ میں دیکھ رہا ہوں چہرے شکرگڑھ سے، بہاولپور سے، لاہور سے، ملتان سے، راجن پور سے، سیالکوٹ سے، پنڈی سے، اسلام آباد سے، کاموں کی سے، مرید کے سے، ہماری مرید کے کی مینجمنٹ بھی آئی ہے۔ پورے پاکستان کے ہر سٹی میں سے احباب اپنے طریقے سے اپنے کنونسز پہ اور لوکل جیسے بھی آستانہ عالیہ پہ پہنچے ہیں۔ بیٹا یہ تصوف کی محفل ہے، قطعاً یہ ہمارا کوئی پروفیشنل کٹ نہیں ہے، جس طرح پروفیشنل جلسے پڑھا کرتے ہیں یہ وہ سلسلہ نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں آپ کے پیر جا کے خطابات کرتے ہیں۔ آج کا یہ جو خطاب ہے یہ قطعاً کوئی خطابت دکھانے کا مقصد نہیں ہے، یہ تصوف کی نشست ہے اور یہ تربیتی نشست ہے۔ آپ تھوڑا جاگو تاکہ میں آپ کو کچھ دے سکوں اپنے مرشد کی جوتیوں کا صدقہ، تھوڑا جاگو تاکہ میں بات کر سکوں۔ بے شک آپ سبحان اللہ نہ بھی کہیں گے، آپ خاموش رہیں گے، میں آپ تک پیغام ایک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آخر تک میری نظر ہے اور آخر تک میں دیکھ رہا ہوں کون کون سا پیر بھائی بیٹھا ہوا ہے، بالکل جاگ کے قرآن پاک سننا ہے۔ اور یہ کمیونیکیشن چھوڑ دیں، یہ بالکل چھوڑ دیں، کمیونیکیشنز بالکل ڈینائی کریں، اسے آف کریں اسے، اور قرآن پاک کی طرف توجہ کر لیں۔ آواز نہ آئے کسی کی، بالکل خاموشی سے سرکار کو سلام کریں اور بیٹھتے جائیں۔ پیر موشا جی آواز نہ آئے یار، ذرا اس طرف سے بھی خاموشی کروائیں۔ لکھو اپنے دلوں پہ بیٹا، تصوف کی محفل ہے۔ اس دورانیہ میں شاید لائٹ کا ٹائم بھی ہو جائے، 10:15 بجے اگر لائٹ جاتی ہے آپ نے خاموشی سے بالکل خاموشی سے بیٹھے رہنا ہے، فوراً انٹرچینج کریں گے اور پھر گفتگو جہاں سے سٹاپ ہوگی وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ خلفاء دیکھ میرا اصل میں ارادہ کچھ تھا کہ میں جو خلفاء اکٹھے ہوئے ہیں نا، خلفاء فیصل آباد سے، پورے پاکستان سے، میں علیحدہ نہیں گننا چاہتا، جو خلفاء اکٹھے ہوئے ہیں وہ میرے سامنے آ کے بیٹھے، لیکن وہ نہیں، اب نہیں ہو سکے گا، بس تشریف رکھیں۔ میرا دل تھا میرے سامنے بیٹھیں تاکہ جو مینیجرز ہوتے ہیں نا کسی بھی آرگنائزیشن کے،
انہوں نے ہی آرگنائزیشن کو چلانا ہوتا ہے اور موو کرنا ہوتا ہے. خلفاء کو سامنے بیٹھنا چاہیے اس نشست میں. آئندہ سال ذہن میں رکھیے گا, سارے خلیفے میرے سامنے بیٹھا کرو اس نشست میں. بیٹا آج کی نشست خالصاً تصوف کی نشست ہے, طریقت کی نشست ہے اور تربیتی نشست ہے. اتنا سفر کر کے 800 کلومیٹر کا سفر کر کے اگر پیر خانے سے کچھ ملا نہیں تو ایسے سفر کا کوئی فائدہ نہیں. ان وین سفر ہے, بے سود ہے ایسا سفر. بالکل کچھ لینے آیا کرو, سوچا کرو ہم نے مرشد خانے جا کے کوئی سبق لینا ہے. آپ سبق لینے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ. یہ تصوف کی محفل ہے, خالصاً تصوف کی محفل ہے, اور ہمیں مرشد خانے سے جو درس ملتا ہے اس درس کو درس تصوف کہتے ہیں. ہمیں مرشد خانے سے جو علم ملتا ہے اس علم کو علم تصوف کہتے ہیں. ہمیں پیر خانے سے جو درس ملتا ہے, تصوف باقاعدہ ایک علم ہے, تصوف باقاعدہ ایک علم ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں جیسے کمپیوٹر سائنس از انڈیپینڈنٹ نالج, جس طرح کمپیوٹر سائنس ایک علم ہے, میڈیکل سائنس ایک علم ہے. بیٹا ایجوکیشن سائنس باقاعدہ ایک علم ہے, اسی طرح تصوف بھی باقاعدہ ایک علم ہے. آج کل مدارس میں تصوف کی کلاسز نہیں ہو رہی, وگرنہ جہاں پہ صرف ناو پڑھائی جاتی تھی نا, وہاں پہ حضرت خواجہ نظام الدین بیٹھا کرتے تھے, مریدین زمین پہ بیٹھ کے درس تصوف لیا کرتے تھے. بالکل بالکل کوئی خطابت کا میرا موڈ نہیں ہے, بالکل قطعاً میرا ارادہ نہیں کہ میں خطابت کروں, بالکل درس لینے کے لیے بیٹھا ہوں. آپ کو درس لینا ہے آج میرے سے, میرے مرشد کی نالین کا صدقہ. سید السادات نالائق کے آقا تشریف فرما ہے, میرے مرشد بیٹھے ہوئے ہیں, سادات بیٹھے ہوئے ہیں, خواجگان بیٹھے ہوئے ہیں, پیرزادگان بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹا مقصد ہے ہمارے جاگنے کا, نہ موقع دو باتیں کرنے کا لوگوں کو. ہمارے آنے کا مقصد ہے, ہمارے جاگنے کا مقصد ہے. اتنی انویسٹمنٹ جو پیسہ لگا کے آپ آئے ہو, اس کے لگانے کا کوئی مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ ہمیں مرشد خانے جا کے تصوف کا درس ملے, ہمیں مرشد خانے جا کے معرفت کا درس ملے. مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے, بیٹا حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین سے کسی نے پوچھا تھا, حضور یہ تصوف کیا ہے؟ میرے مرشد, میرے دادا مرشد حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین سے کسی نے پوچھا تھا, حضور یہ تصوف کیا ہے؟ لکھو اپنے دلوں پہ بیٹا, میں خواجہ صاحب کا قول بعد میں پڑھوں گا, اپنے دلوں پہ لکھو. یہ جو تصوف کا درس ہے نا, تصوف کا درس جب بھی ملے گا کسی صوفی سے ملے گا. بیٹا جاگ کے, کوئی بات نہیں, آپ نہ بھی سبحان اللہ کہو, بی کنسنٹریٹ یور مائنڈ, جسٹ صرف سنو بات کو. تصوف کا درس جب بھی ملے گا کسی صوفی سے ملے گا, تصوف کا درس جب بھی ملے گا کسی شیخ سے ملے گا, تصوف کا درس جب بھی ملے گا کسی استاد سے ملے گا. یہ استاد بھی تصوف کی ہی ٹرمنالوجی ہے, میں نے کوئی علیحدہ ٹرمنالوجی استعمال نہیں کی. یہ استاد تصوف کی ٹرمنالوجی ہے, یہ شیخ بھی تصوف کی ٹرمنالوجی ہے, یہ پیر بھی تصوف کی ٹرمنالوجی ہے, یہ صوفی بھی تصوف کی ٹرمنالوجی ہے. مولا یہ تصوف کہاں سے آ گیا؟ اللہ فرمایا یہ سورہ بقرہ ہے. کوئی بات نہیں, آپ بالکل خاموشی سے سنو, نہیں سبحان اللہ کہنا, آرام سے سنو بات کو. یہ سورہ بقرہ ہے, قرآن پاک کا 2 نمبر سورہ ہے, اور اللہ فرما رہا ہے, سنو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. محمد جی یاد کیجئے جب میں اللہ نے ملائکہ سے کہا, ملائکہ زمین پہ خلیفہ نہ بناؤں. بس تسلی سے سننا, محمد جی ذرا یاد کیجئے, میں نے ملائکہ سے مشورہ کیا, ملائکہ زمین پہ خلیفہ نہ بناؤں. مولا یہ تو خلیفہ بنائے گا؟ اللہ فرمایا ہاں خلیفہ ہوگا. مولا یہ آدم ہوگا نا؟ اللہ فرمایا ہاں یہ تو آدم ہوگا. تو مولا پھر آدم کے, مولا یہ نبی ہوگا؟ اللہ فرمایا ہاں نبی ہوگا. تو مولا پھر نبی کے, یہ خلیفہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی, یہی تو بات سمجھانا چاہتا ہوں. آدم بھی بندوں کی عقل میں آ جائے گا, نبی بھی بندوں کی عقل میں آ جائے گا. خلیفے کا سٹیٹس ہر بندے کی عقل میں نہیں آنے والا, کیونکہ خلیفے بعد میں بنتے ہیں, مرشد پہلے ہوتا ہے. آئے ہائے, خلیفے بعد میں بنتے ہیں, اوے خلیفے بعد میں
بنتے ہیں. میری جماعت کے خلیفہ جاگو ذرا, خلیفے بعد میں بنتے ہیں, مرشد پہلے ہوتا ہے. خلیفے بعد میں بنتے ہیں, مرشد پہلے ہوتا ہے. اللہ فرمایا کائنات والوں سنو, میں نے لفظ خلیفہ اس لیے کہا کیونکہ خلیفہ بعد میں بنا, اس خلیفے کے مرشد کو محمد کہتے ہیں. بیٹا تصوف کی محفل ہے, درس تصوف کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. قطعاً خطابت کا آج میرا موڈ نہیں ہے, صرف درس کا موڈ ہے. مولا یہ تصوف کیا ہے, یہ تصوف کیا ہے, تصوف کیا ہے؟ مرشد بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مرید اکٹھے ہوئے ہو. کبھی سوچا ہے کہ یہ مرشد اور مرید کا رشتہ ہے کیا؟ اوے کبھی سوچا ہے آپ نے مرشد ہے کیا؟ کس لیے؟ اولاد نہیں ہو رہی, مرشد پکڑ لو. گھر نہیں مل رہا, مرشد پکڑ لو. بھائی کاروبار نہیں چل رہا, مرشد پکڑ لو. اوے ان چیزوں کے لیے مرشد نہیں ہوتا. اگر روٹی کا نام مرشد ہے, 3 دن حسنین کچھ نہیں کھاتے تھے. اوے اگر کھانے پینے کا نام مرشد ہے, اگر کاروبار کا نام مرشد ہے, اگر بزنس کا, اوے اگر اولاد کا نام مرشد ہے, داتا صاحب سے بڑا کوئی مرشد ہے؟ نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی. بولو میرے ساتھ آنکھ میں آنکھ ملاؤ. حضور داتا صاحب سے بڑا بھی کوئی مرشد ہے. اولاد کا نام مرشد نہیں, بیٹا روزی کا نام مرشد نہیں, بیٹا کاروبار کا نام مرشد نہیں. مرشد ان چیزوں کے لیے نہیں ہوتا. اب مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے, مرید گیا تھا غریب نواز کے پاس, حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, ذرا بتائیے تو صحیح یہ پیر کیا ہے اور یہ مرید کیا ہے. حضور ذرا بتائیے تو صحیح یہ پیر کیا ہے, حضور یہ مرید کیا ہے. حضور خواجہ غریب نواز نے کہا آجا بیٹھ جا, میں تجھے قرآن پڑھ کے سناتا ہوں پیر کیا ہے اور مرید کیا ہے. حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا آ تجھے بتاؤں پیر کیا ہے, آ تجھے بتاؤں مرید کیا ہے. آپ نے فرمایا سنو میرا بیٹا, جو مرید ہوتا ہے نا, مرید جو مرید ہوتا ہے, مرید کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنے والا, ارادہ کرنے والا, ارادہ کرنے والا. دوں گا ترجمہ, میں قرآن پاک کی طرف آ رہا ہوں. مرید کا معنی ہوتا ہے بیٹا, مرید کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنے والا, ارادہ کرنے والا, ارادہ کرنے والا, ارادہ, ارادہ, شاباش بیٹا, ارادہ, شاباش. یہ ترجمہ اگر آپ لے گئے آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. مرید کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنے والا, ارادہ, مجھے ابھی آواز نہیں آ رہی جو پیچھے بیٹھے ہیں, ارادہ, شاباش. مرید کا کیا معنی ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں. مرید کا کیا معنی ہے؟ مجھے ابھی بھی آواز نہیں آئی. مرید کا کیا معنی ہے؟ نہیں ابھی بھی پیچھے خاموش ہے. مرید کا کیا معنی ہے؟ ابھی بھی مجھے آواز نہیں آئی. مرید کا کیا معنی ہے؟ ارادہ کرنے والا. حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین نے فرمایا بیٹا مرید اسے کہتے ہیں جو ارادہ کرے. اس آنے والے نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا حضور کس چیز کا ارادہ؟ جب اس نے کہا نا حضور کس چیز کا ارادہ, اب خواجہ معین الدین نے اس آیت کو پڑھا جو سورہ کاف میں ہے, 18 نمبر سورہ ہے اور 28 نمبر آیت ہے. آپ قرآن کی آیت کا استقبال کرو, میں پڑھ دیتا ہوں. حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, آپ نے اس آیت کو پڑھا بیٹا سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. نہیں پڑھ پاؤں گا یارا, کمال کر رہے ہو, آیت ایسے نہیں میں پڑھ پاؤں گا. سنو میرا بیٹا, مرید اسے کہتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. وَاصْ اگر قرآن سے تعلق ہے تو سبحان اللہ کہہ لو یارا. حضرت خواجہ معین الدین اپنے مرید کو فرما رہے ہیں بیٹا مرید اسے کہتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اوے مرید اسے کہتے ہیں جو اپنا آپ اس کے ساتھ لگا لے, اپنی ذات کو اس کے ساتھ لگا لے, جو اپنے من کو نفع کا اپنے من کو اس کے ساتھ لگا لے. مولا یہ کون ہے؟ معین الدین فرماتے ہیں یہ وہ ہے مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اور جو دنیا کی طرح 5 دفعہ اسے یاد نہیں کرتا, اس کا سارا دن بھی اس کی یاد میں گزرتا ہے, اس کی ساری رات بھی اس کی یاد میں گزرتی ہے, اس کا کام ہی یہ ہے اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پتہ نہیں کب آپ نے بولنا ہے اللہ 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 اور سارا لگا ہوا کرایہ ضائع ہو جائے گا گج کے ہو اللہ 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 حضور خواجہ خواجگاہ نے فرمایا سنو مرید اسے کہتے ہیں جو اپنا آپ اس کے ساتھ لگا دے جو اللہ 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 جب معین الدین نے یہ کہا نا کہ جو اللہ اللہ اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا حضور وہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے میں نے تو پوچھا تھا یہ مرید کس لیے ہوتا ہے آپ نے فرمایا سنو یریدون وجہہ اسے مرید کہتے ہیں جو اللہ کے مکھڑے کی زیارت کا ارادہ کرے ہائے ہائے اسے مرید کہتے ہیں اسے مرید کہتے ہیں This is relationship between پیر and مرید اور بیٹا یہ تعلق ہے پیر اور مرید کا اسے مرید کہتے ہیں جو اللہ کے دیدار کا ارادہ کرے ہائے ہائے جو اللہ کی زیارت کا ارادہ کرے جو اللہ کے دیدار کا ارادہ کرے اور جڑا اللہ نو ویکھن دا ارادہ کرے اسے مرید کہتے ہیں اس بندے نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا حضور مڑ پھر اللہ کیسے نظر آئے گا آپ نے آگے آیت پڑھی معین الدین فرماتے ہیں آگے پڑھ اللہ کیسے نظر آئے گا یریدون وجہہ لا تعدو عینک عنہم اوہ مرید ہی نہیں جنہوں پیر وچ رب ہی نظر نہیں آیا بیٹا تصوف کی محفل ہے یہ خالصاً تصوف کا درس ہے آج موضوع آیت کی طرف میں آؤں گا بھائی موضوع آیت کی طرف میں آؤں گا اگر آپ کا ارادہ ہوگا مرید ہے ہی وہ جو ارادہ کرے آئیں گے موضوع آیت کی طرف اگر آپ کا ارادہ ہوگا موضوع آیت بھی پڑھیں گے لکھو اپنے دلوں پہ غنیت الطالبین پڑھو حضور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کشف المجوب پڑھو حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں سنو التصوف فی الخلق تصوف کیا ہے آپ فرماتے ہیں تصوف سراپا حسن اخلاق کا نام ہے ہائے ہائے سمجھو میرا بیٹا بات کو تصوف جو ہے سراپا حسن اخلاق کا نام ہے تصوف سراپا حسن اخلاق کا نام ہے اگر اخلاق نہیں آیا اگر تیرے اندر خلق نہیں آیا تجھے تصوف کا نہیں پتا چلا اگر تیرے اندر اخلاق آ گیا ہے تو سمجھ لو تو صاحب تصوف ہو گیا ہے مولا یہ اخلاق کیا ہے علماء نے نا اخلاق کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا میں نہیں جاؤں گا بالکل ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اخلاق دو طرح کا ہے نہیں جانا میں نے ڈیٹیل میں نہیں جانا بات کہیں اور چلی جائے گی بیٹا کہیں اور چلے گی بس لے لو بس سمجھ لو بات کو لے لو ایک ہے اخلاق حسنہ اور ایک ہے اخلاق ذمیمہ بس دو اخلاق ہیں اخلاق حسنہ آ جائیں اخلاق ذمیمہ چلے جائیں تو صاحب تصوف ہے ہائے ہائے اخلاق حسنہ آ جائے اخلاق ذمیمہ چلے جائیں تو صاحب تصوف ہے تو صاحب تصوف ہے مجھے پھر وہ بات یاد آ گئی اس بندے نے حضرت خواجہ معین الدین سے پوچھا تھا حضور یہ شیخ کیسا ہونا چاہیے حضرت معین الدین نے کہا سنو یہ شیخ کی دو صفتیں ہونی چاہیے جس میں دو صفتیں ہیں سمجھو وہ شیخ ہے یا حضور یا غریب نواز وہ دو صفتیں کیسی ہیں حضرت خواجہ معین الدین نے فرمایا سن پوچھنے والے وہ دو صفتیں ایسی ہیں شیخ اسے کہتے ہیں جب عطا کرے
اتنا عطا کرے، اتنا عطا کرے، وہ اتنا عطا کرے جیسے سمندر کی عطا ہوتی ہے، وہ جب فیض دے تو اتنا فیض دے جیسے سورج فیض دیتا ہے۔ ہائے ہائے، سمندر عطا کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ ہندو پانی لے جا رہا ہے یا مسلمان پانی لے، ایسا سمندر تو نہیں، اسی لیے ایویں نہیں، ہندو بھی کہتے ہیں یہی خواجہ ہری، خواجہ ہری۔ خواجہ معین الدین فرماتے ہیں اس کی عطا سمندر جیسی ہو، اس کا فیض سورج جیسا ہو، یہ نہ دیکھے کہ یہ مسلمان ہے، اس پہ میں نے تپش زیادہ ڈال دی ہے یا کم ڈال دی ہے، یہ مسلمان نہیں نا۔ صاحب تصوف کے لیے ایک نگاہ ہوتی ہے فیض کے وقت۔ اب آپ کہو گے یہ کیسی باتیں شروع ہو گئی، آؤ میں تصوف کے چشمے کی طرف جاتا ہوں، جہاں سے تصوف کا چشمہ نکلا۔ حضور جب گزرا کرتے تھے وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، حضور جب گزرا کرتے تھے وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن کوڑا نہیں پایا، آپ نے نہیں پوچھا مسلمان سی کہ نہیں، خبر لینڈ آرگنیشن، ہائے ہائے، آپ نے نہیں پوچھا مسلمان سی کہ نہیں، خبر۔ یہ ہے تصوف بیٹا، اسے تصوف کہتے ہیں، یہ ہے درس تصوف، اسے تصوف کا درس کہتے ہیں۔ آپ کہو میں آیت پڑھوں یار، یہ ساری باتیں تمہید میں چلی گئی، میں آیت کی طرف آ گیا بیٹا۔ بس میں سمجھتا ہوں ٹائم کافی ہو گیا ہے، بس آیت سن لو یارا، آیت سن لو، بات لمبی ہو جائے گی اگر میں ایسی گفتگو کرتا گیا۔ سورہ عنکبوت کی آیت کو توجہ ہے آپ کی؟ سورہ عنکبوت کو میں نے پڑھا ہے، میں بتا رہا ہوں کوئی میرا موڈ نہیں خطابت کا آج، میں پھر عرض کر رہا ہوں بالکل میرا موڈ نہیں خطابت کا، خطابت نہیں آج ہوگی، صرف تصوف کا درس آج ہوگا۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوا، 29 نمبر سورہ ہے اور 22 نمبر آیت ہے، دھیان سے سننے اس آیت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انتم بموجزین فی الارض، اللہ فرماتا ہے خبردار، یہ اللہ کا کلام ہے، دس از لا آف اللہ، دس از لا آف لارڈ، اللہ فرمایا خبردار، وما انتم بموجزین فی الارض، اللہ کو زمین پر تم عاجز کرنا چاہتے ہو، اللہ کو زمین پر تم عاجز کرنا چاہتے ہو، خبردار، تم اللہ کو زمین پہ عاجز نہیں کر سکتے، ولا فی السماء، نہ ہی تم اللہ کو آسمانوں پہ عاجز کر سکتے ہو۔ آگے ارشاد ہوا، وما لکم من دو، بیٹا خاموشی سے سنو قرآن پاک، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، خبردار، اللہ کے علاوہ نہ تو تیرا کوئی ولی ہے اور نہ ہی تیرا کوئی نصیر ہے، بس اللہ ولی ہے اور بس اللہ ولی ہے۔ میں رکا ہوں اور جان کے رکا ہوں، رک جاؤ، اس لیے رکا ہوں تاکہ یہ جملہ ہضم ہو آپ کو، یہ آیت پہنچے اندر تک۔ پھر سنو، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ فرماتا ہے خبردار، بس اللہ ولی ہے اور بس اللہ ولی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی نصیر نہیں۔ دس از تصوف، یہ ہے تصوف، یہ تصوف ہے بیٹا، اسے تصوف کہتے ہیں خاندان چشتیہ میں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ولی، شاباش بیٹا، اللہ کے علاوہ کوئی ولی، اللہ کے علاوہ کوئی نصیر، اللہ کے علاوہ کوئی ولی، اللہ کے علاوہ کوئی نصیر۔ بس اگر یہ پیغام آپ کو پہنچ گیا میرا مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ولی، اللہ کے علاوہ کوئی نصیر۔ پریشان تو نہیں ہو گئے آپ؟ اسے اوپر کیجئے گا، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ آیت کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اسے آگے کیجئے گا شاہ جی، آیت کی سمجھ آئی ہے؟ کیا سمجھ آئی ہے مجھے بتاؤ؟ اللہ کے علاوہ کوئی ولی، میرے ساتھ قرآن پڑھیں ڈاکٹر صاحب، اللہ کے علاوہ کوئی ولی، شاباش، اللہ کے علاوہ کوئی نصیر، اللہ کے علاوہ کوئی ولی، اللہ کے علاوہ کوئی نصیر،
اگر اس آیت کی سمجھ آ گئی ہے تو میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں سورہ توبہ کی. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ اگر خاموش بھی رہیں گے تو مجھے خوشی ہے. پتہ کیوں؟ خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ دھیان سے سن رہے ہیں. آپ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ قرآن سن رہے ہیں اور دھیان سے سن رہے ہیں. ہم نے کیا آیت پڑھی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ولی؟ شاباش بیٹا. اللہ کے علاوہ کوئی نصیر؟ میرے مرشد کی جوتیوں میں آنے کا مقصد پورا ہو رہا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نصیر، بس اللہ ولی ہے اور بس اللہ نصیر ہے. نصیر کہتے ہیں مددگار کو. بس اللہ ولی ہے، بس اللہ نصیر ہے. بیٹا اگر یہ آیت آپ تک پہنچ گئی، میں سورہ توبہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، 116 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے زمین کی بادشاہت. یحیی و یمیتو، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نصیر نہیں. کیا سمجھ آئی ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ولی؟ شاباش، مجھے ٹھنڈ پڑ رہی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نصیر؟ شاباش بیٹا. اللہ کے علاوہ کوئی ولی؟ پیسے حلال ہو گئے آپ کے جو لگا کے آئے ہو. اللہ کے علاوہ کوئی نصیر؟ بس اللہ ولی ہے، بس اللہ نصیر ہے. دس از تصوف. یہ ہے تصوف، اسے درس تصوف کہتے ہیں. بس اللہ ولی ہے، بس اللہ نصیر ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں آگے آیت پڑھ رہا ہوں بیٹا، میں سورہ شورا کو پڑھ رہا ہوں. 42 نمبر سورہ ہے اور 9 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ لوں بھائی؟ پڑھ لوں نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، جس نے اللہ کو چھوڑ کے ولی بنایا. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کو ولی بنایا. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، جس نے اللہ کو چھوڑ کے ولی بنایا. سنو کان کھول کے. فاللہ وہو الولی، انہوں پتا کیوں نہیں پی لگتا کہ بس اللہ ولی ہے؟ اور جن نے اللہ تو علاوہ کسی نے ولی بنا لیا ہے. اللہ فرمایا فاللہ، اور انہوں کیوں نہیں پتا پہ لگتا بس اللہ ولی ہے. اللہ تو علاوہ کو ولی ہے ہی نہیں. اور پیر بھائیوں بس اللہ ولی ہے. کون ولی ہے جی؟ کون نصیر ہے؟ کون ولی ہے جی؟ اتھوں تک 3-4 آیتیں سمجھ آ گئی نے. ایک آیت اور پڑھ لا. مولا سمجھ آ گئی ہے اللہ ولی ہے. مولا تو کنج دا ولی ہے بیٹا. میں سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن، نا بے شک آپ خاموشی سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. جنہاں دا اللہ ولی بولنا تے انہاں ہی ہے نا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنوں کا. مولا تو کیسا ولی ہے؟ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ انج دا ولی ہے جن نے اللہ نو ولی من لیا نا، مڑ اللہ نیریاں وچوں کڈ کے تانوں نور وچ لے آئے گا. چلو یہ تے سمجھ آ گئی جڑا ولی ہوئے نا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. قرآن پڑھ کے یہ تو سمجھ آ گئی کہ جو ولی ہو، ولی کا کام ہی یہ ہے نیرے وچوں. ہائے ہائے، ولی دا کام ہی یہ وے نیرے وچوں کڈ دے تے نور وال
لے جاندہ ہے. اللہ آپ دیو بردراز کرے. سمجھ آ گئی. ولی کہتے ہی اسے ہیں جو اندھیروں میں سے نکالے اور نور کی طرف لے جائے. بیٹا بس اللہ ولی ہے اور بس اللہ ولی ہے اور بس اللہ ولی ہے. بس اللہ ولی ہے اور بس اللہ ولی ہے اور بس اللہ ولی ہے. مولا اگر ہم نے تجھے چھوڑ کے، جملہ میرا نوٹ کیجئے گا، مولا اگر ہم نے تجھے چھوڑ کے کسی اور کو ولی بنا ہی لیا، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ اللہ فرمایا ہاں، والذین کفروا، اور جس نے اس کا انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت، جس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ولی بنایا، اس کا ولی پھر شیطان ہے. خاموش خاموش. اس کا ولی پھر شیطان ہے. اس کا ولی پھر شیطان ہے. اس کا ولی پھر شیطان ہے. ٹھیک ہو گیا، بیان ہو گیا. نعرہ تکبیر. ایک منٹ. نہیں بیٹا کیا ہوا ہے؟ بس ہو گیا، خطاب ہو گیا، بات ختم ہو گئی. نہیں دیکھو نا بیٹا، ہم نے پڑھا ہے تصوف کی محفل ہے، خالصاً تصوف کی محفل ہے، اور اللہ ولی ہے، کائنات کا ولی اللہ ہے، کائنات کا نصیر اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نصیر نہیں. ڈسٹرب ہو رہا ہوں میں. بادشاہ جی کدھر ہیں؟ میاں صاحب بچے اندر لے جائیں یار. اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نصیر نہیں. جس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی کو ولی بنایا، اس کا ولی شیطان ہے. بات ختم ہو گئی، گفتگو تمام ہو گئی، بات کلیئر ہو گئی. کوئی گنجائش تو اس میں رہی نہیں. بس اللہ ولی ہے اور بس اللہ ولی ہے. بس بیٹا بات ختم ہو گئی. اچھا آپ کی بات کریں. ایک منٹ رک جائیں. مولا ہم نے اللہ کے علاوہ ولی اس لیے بنائے تھے، یہ میں آیت آگے پڑھ رہا ہوں. مولا ہم نے اللہ کے علاوہ ولی اس لیے بنائے تھے. سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ اور 35 نمبر آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو نے ہی تو کہا تھا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو نے ہی تو کہا تھا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میری طرف وابتغوا الیہ الوسیلہ، میں اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اللہ فرمایا میں کیا سی تلاش کرو، تسا بنا ہی لیا ہے. آئے ہائے، پتہ نہیں کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی. میں کوئی بات آپ کو دے رہا ہوں پیر بھائیو. اللہ نے فرمایا تھا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم میری طرف وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا وجعلوا نہیں، وجعلوا نہیں، وابتغوا، میری طرف وسیلہ تلاش کرو. مولا ہم نے تو وسیلے کے طور پہ ولی بنایا ہے. اللہ فرمایا اچھا ایسا کیا ہے تو نے. یہ سورہ بقرہ ہے، 2 نمبر سورہ ہے، 166 نمبر آیت ہے. اذ تبر الذین اتبعوا، گھبرا گئے ہو نا ہونا. مولا ہم نے جو تجھے چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے جو ہم نے وسیلے بنائے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے تیرا حال ہونا ہے. اذ تبر الذین اتبعوا، سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ 166 نمبر آیت. اذ تبر الذین اتبعوا، اس دن تابعہ داری کروانے والے جو اللہ کے علاوہ ولی بن گئے تھے نا، اللہ کو چھوڑ کے جو ولی بن گئے تھے، اس دن اذ تبر الذین اتبعوا، اس دن تابعہ داری کرانے والے بیزار ہوں گے، تابعہ داری کروانے والے پریشان ہوں گے. پتہ کس سے؟ من الذین تبعوا، اور جن کی جو ان کی تابعہ داری کرتے تھے نا، تابعہ داری کروانے والے اللہ کے علاوہ جو ولی بنے ہوئے تھے، اللہ کو چھوڑ کے جو ولی بنے ہوئے تھے، اس دن وہ پریشان ہوں گے. کن سے پریشان ہوں گے؟ من الذین تبعوا، جو ان کی تابعہ داری کرتے تھے وہ ان سے دیکھ کے پریشان ہوں گے. انہیں دیکھ کے یہ لوگ کہیں گے وقال الذین تبعوا، مریدین کہیں گے جو ان کے مریدین تھے، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے ولی بنایا ہوا تھا، وہ دیکھ کے کہیں گے وقال الذین تبعوا لو انا لنا کرۃ فنتبرأ منہم. اللہ اے ساڈے تو بیزار ہوئے نے، ایک واری سانو دنیا تے کل اسی بھی انہاں تو بیزار ہوئیے.
اور رک جاؤ بیٹا, بات کو سمجھو, بات کیا ہو رہی ہے. موقع دیتے ہیں یار ہم لوگ باتیں کرنے کا لوگوں کو, بات سمجھو بات کیا ہو رہی ہے. اس دن یہ لوگ پریشان ہوں گے جو اللہ کے علاوہ ولی بن بیٹھے ہیں, یہ لوگ پریشان ہوں گے اور یہ بیزار ہوں گے ان مریدوں سے جنہوں نے انہیں اللہ کو چھوڑ کے ولی بنایا. وہ بھی پریشان ہوں گے اور یہ بھی پریشان ہوں گے, وہ بھی بیزار ہوں گے اور یہ بھی بیزار ہوں گے. سمجھو بات کو, اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی نصیر نہیں, کوئی. پھر سنو پیر بھائیو, اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی نصیر نہیں. میں آگے قرآن پڑھ لوں. مولا ہم تو بہاولپور سے چلے ہیں اپنے مرشد کو ولی مانتے ہوئے. مولا ہم تو نچندی جمعرات کو داتا صاحب گئے ہیں داتا صاحب کو ولی مانتے ہوئے. تو فرماتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں. اللہ فرمایا ہاں اللہ کے علاوہ واقعی کوئی ولی نہیں. آپ کہو میں آگے قرآن پڑھوں. یہ ہے تصوف کا درس بیٹا, یہ جب بھی ملے گا مرشد خانے سے ملے گا. لو بیٹا ہم نے 2-4 آیتیں پڑھی, اب سن لینا انہیں, بس میں خلاصہ دے کے دعا کی طرف آ رہا ہوں. ہم نے سورہ عنکبوت کی آیت پڑھی, اس میں لفظ ہے من دون اللہ. کیا لفظ ہے؟ شاباش بیٹا قرآن پڑھو. کیا لفظ ہے؟ شاباش بیٹا قرآن پڑھو. ابھی بھی بچے چپ ہیں, قرآن پڑھو. یہ لفظ ہے آیت میں من دون اللہ. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے, اللہ کے علاوہ کوئی ولی واقعی نہیں. اللہ کو چھوڑ کے کوئی ولی واقعی نہیں. دوسری آیت بھی ہم نے پڑھی, اس میں بھی لفظ ہے من دون اللہ, اللہ کے علاوہ ولی ہے ہی نہیں, ولی ہے ہی نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے جب مدینے گئے ہیں نا, کچھ ماننے والے حضور کے ساتھ چلے گئے, جیڑے کو تھوڑے جنہیں پیچھے مکے رہ گئے سن نا, اینا نو جدو کافرہ نے تنگ کیتا ہے نا, تے اینا پھر ایک دعا کیتی سی, تسی کہو میں پڑھ دیا. لو ایتھوں عقیدہ سدھا ہونا جے تہاڈا ہن. اینا پھر بندیاں نا جڑے پیچھے رہ گئے سن نا, اینا پھر ایک دعا کیتی سی. اینا ہاتھ چک کے آکھیا سی ربنا, اے ساڈے رب, اخرجنا, ہمیں بھی نکال دے, من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا, اس آبادی سے ہمیں بھی نکال دے جس آبادی کے بندے ہی ظالم ہو چکے ہیں. اگر ہمیں نکالنا نہیں نا اس آبادی سے, وجعلنا من لدنک ولیا وجعلنا من لدنک نصیرا, مولا جے اس عبادی وچ سانو نہیں نہ کڈنا تے ساڈے واسطے کوئی ولی کل, کوئی نصیر کل. جی اس آیت کو جا کے گھروں میں پڑھنا, یہ ہے درس تصوف. انہاں بندیاں ہاتھ چوک کے آکھیا سی مولا من لدنک ولیا من لدنک نصیرا, من لدنک ولیا من لدنک نصیرا, من لدنک ولیا من لدنک نصیرا, من لدنک ولیا من لدنک نصیرا. انہاں آکھیا سی سونیا سانو من دون اللہ ولی نہیں چاہیے, من لدنک ولی چاہیے. ہائے ہائے, من دون اللہ ولی نہیں چاہیے, من لدنک ولی چاہیے. جاؤ اپنی پسند کی تفسیر کو جا کے پڑھو. علامہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 426 پہ, نبی پاک نے حضرت عتیب بن اسید کو کہا, عتیب ادھر آ. جی یا رسول اللہ. جا مکے چلا جا, تو ہی انہاں دا ولی ہے, تو ہی انہاں دا نصیر ہے. سمجھ آ گئی؟ ایک آیت اور پڑھ لوں, عقیدہ سیدھا ہو جائے گا اگر سبحان اللہ کہہ لو گے.
مولا من لدن کا اللہ فرمائے ہاں من دون اللہ ولی نہیں ہوندا من دون اللہ ولی نہیں ہوندا ولی جدوں ہوندا ہے من لدن کا ہوندا ہے ہاں بس بیٹا بات دور چلی گئی اب جب رسول اللہ مکہ چھوڑنے لگے ہیں نا مکہ چھوڑتے وقت آپ نے دعا کی وقل رب ادخلنی مدخل صدقن بس ٹھیک ہے نا ٹھنڈا ٹھنڈا سبحان اللہ کہی جاؤ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي ہائے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اللہ میں مکہ چھڈن لگا تے بسترے تے کنوں پانا ہے ہائے مولا میں مکہ چھڈن لگا وا مینوں کوئی نصیر چل دے مینوں کوئی ولی کل جڑا تیری جناب وچ ہوے ملا دن کا اوے اسا علی نو ولی من دون اللہ نہیں منیا ملا دن کا منیا ہے ہن رب کو بہو پیارے اچھا رحم دینے ہن رب کو بہو پیارے میں ان تھوڑا جا خطاب کر لوں اوے رب راضی ہے انہاں تے اے من دول اللہ نہیں اے من لدن کا نے اے وینی پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے ہن رب کو بھوں پیارے اوے خالق دی کل خدائی ہے انا دی بادشاہی جو چاہے ہن کر دے گن دین دے سپاہی اوے بیٹھے ہن زمین تے پردیدہ لا مکان تے اے وینی پیر چم دے اسی اللہ والے اوے چمن دی ریت سانکوں او جبریل نے سکھائی جبریل پیر چم میں مدنی کو جاگے آئی او چمنا جے کر گناہ ہے ونج فتوے لا اونا دے چلو رہن دینے اے مہینی پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے ہن رب کو بھوں پیار اے چمنا جے شرک ہندا جبریل کیوں چمیندہ جبریل بھول گیا جے خالق چا خود رکیندہ اوے چمنا جے کر گناہ ہے ونج فتوے لاؤ نہ دے وینی میں اوے کچھ نبی کو بشرے آکھن میں ان واقعی چھڑ دینا جے پھر کچھ نبی کو بشرے آکھن تے کچھ چون کو نہیں منیں دے پنجان دے ہن کچھ منکل چمن تو کئی رکیں دے پرے ایویں سڑ دے رہ سن اے من دون اللہ والے سڑ دے رہ سن ملت دن کا والے چمنوں نہیں رہن دے ہائے جنہیں قرآن سنے میرے نہ لو بولو بس اوہ کچھ نبی کو بشرے آکھن تے کچھ چون کو نہیں منیں دے پنجان دے ہن کچھ منکر چمن تو گئی رکیں دے پر اے میں سڑ دے رہ سن اے عاشق چمنوں نے اے میں سڑ دے رہ سن اے عاشق چمنوں نہیں رہن دے نالین مصطفیٰ دے چم چم اکھی تے لان دے گنج شکردہ ہوئے گنج شکردہ میلہ گنج شکردہ میلہ ایسیاں ویکھنے آئیاں صابر دے مرشد ویکھو موجان آئیاں
یہ آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے شیخ کا ہی کلام لکھا ہوتا ہے، باہر سے نہیں آتا، خود لکھتے ہیں. توجہ ہے تو سبحان اللہ کہہ دو. اوے گنج شکر دا میلہ، گنج شکر دا میلہ ایسیاں ویکھنے آیاں، صابر دے مرشد ویکھو موجان آیا، نوری نظارے کر دے نے سارے، رحمت ہے رب دی تیرے دوارے. او تیرے درد پھیرے، تیرے درد پھیرے ساڈیاں کمائیاں، صابر دے مرشد اج موجاں لائیاں. او گنج شکر دا میلہ، او گنج شکر دا میلہ منیم 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 منیم. ہائے ہائے بابا فرید فرماتے ہیں، یہ بابا فرید کا کلام ہے، آپ فرماتے ہیں منیم 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 منیم. بابا فرید فرماتے ہیں میں نہیں میں نہیں میں نہیں، یہ ہے تصوف. ہائے ہائے بابا فرید فرماتے ہیں میں نہیں میں نہیں میں نہیں، منیم واللہ یارا منیم، سر سرم جانے جانا تنیم، سوڑیا میں نہیں تیرا ہی ہونا ہے. منیم 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 منی. حق دی آوازے، حق دی آوازے الائی میرے سائیاں، صابر دے مرشد ویکھو موجاد. چلو بیٹا تیری دید میری عید، بدر فرید بدر فرید، تیری دید میری عید، بدر فرید بدر فرید، تیری دید میری عید، بدر فرید بدر فرید. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. بیٹا پیر بھائیوں، ہم نے کیا قرآن پڑھا ہے؟ مجھے سنا کے جانا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ولی، من دون اللہ کوئی ولی، من دون اللہ لفظ ہے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ کوئی ولی. ہم نے بابا فرید کو ولی من دون اللہ نہیں مانا بلکہ من لدن کامن. اے سبق یاد رہ جائے گا، بولو میرے نال. 15 نومبر 2015 اج دا یہ سبق ہے. پچھلے سال میں سبق دیتا سی کہ تصوف کی محفل کا آغاز اللہ نے کیا. ہم نے قرآن پڑھا تھا پچھلے سال. آج ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کوئی ولی نہیں. ہم نے جو ولی مانے ہیں وہ من دون اللہ نہیں مانے بلکہ من لدن کا مانے ہیں. ولی بیٹھا سی تے دربار لگا سی تے گیٹ کھلا سی. نہیں ارادہ تے چھڑ دینے ہاں. من لدن کا ولی بیٹھا ہے تے دربار لگے ہے، وڈا گیٹ کھلے سی. باہر دے وڈے گیٹ کو ایک چھور لنگیا ہے، او دا انج کر کے نا اندر دھیان پیا ہے. اس جوان دا جدو انج اندر دھیان پیا ہے، او جڑے کم گیا سی انہوں کم بھول گیا، انہیں بابے اور ویکھنا شروع کرتا. جڑے کم آیا سی نا وہ کم بھول گیا تے بابے وال ویکھی جا رہا ہے 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 ویکھی. ورفانا لکا نہیں تے رہن دینے ہاں. ورفانا لکا ذکرک کا تصور لے کر، نظر ہم گنبد خضرا پہ ٹکائے. ارے ورفانا لکا ذکرک کا تصور لے کر، نظر ہم گنبد
نظر ہم گنبدے نظر ہم گنبدے نظر ہم گنبدے نظر ورفعنا لک ذکرک کا تصور لے کر نظر ہم گنبدے خضرا پہ ٹکائے ہوئے. او بس بیٹا ویکھی جا رہے ہیں نا ویکھی جا رہے ہیں بس بیٹا میں دعا کی طرف آ گیا بس بات ختم ہے بیٹا مقصد پورا ہو گیا آج حاضری کا مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے. یہ جوان آیا تے انہیں بابے دا چہرہ ویکھی جا رہا جڑے کام ہے اسی کام گیا بھول پچھو دا پیو آیا انہیں آ کے ایتھوں موڈے تو ہاتھ لایا کیا بات ہے میرے سے مشورہ کر لیں پیچھے دا پیو آیا انہیں آ کے نا موڈے تے ہاتھ لایا موڈے تے ہاتھ لا کے آندا اوے مادو بولو میرے نال اے تھوڑے لور دی گل ہے جڑے لوروں آئے بیٹھے ہو او مادو انہیں ان کر کے ویکھیا ہاں جی ابا جی خیر ہے مادو تینوں کیڑے کم کلیا ہے اے دربارل کی وینا ہے پیا آرام نال اپنے پیو نو آندا ہے بابا یہ بابا کون ہے جڑا اندر دربار والا ہے یہ بابا کون ہے یہ پیو آرام نال آندا ہے اوے پتر جویں ساڈے ہندو سکھ گرو گنٹھال راجے مہاراجے جویں ساڈے یہ مسلماناں دے گرو نے گرو اے آرام نال آندا ابا ساڈے بھی گرو ہے نہیں پر یہ کڈے سونے نے ہائے ہائے یہ ابے ویکھے تے کام خراب ہو گیا اوے چل گھر جدوں آکھے نا چل گھر یہ اپنے ابے نوں آندا ابا کھلو جا اونج دا نام کی ہے یہ آندا پتر دا نام نا مادو لال حسین ہے نا رک جاؤ یہ دا نام نا لال حسین ہے لال حسین ہے کی نام ہے کی نام ہے لال 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 ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے مولا علی کے حضرت زہرا بطول اوے مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے بس بیٹا دور چلے گئے ایدہ نانا گھبراتے نہیں گئے جے نہیں گھبرائے کہو سبحان اللہ منبر بنا رسول کا منبر بنا رسول کا عرش خدا مگر منبر بنا رسول کا عرش خدا مگر شبیر کی نشست ہے اوے شبیر کی نشست ہے کاندے رسول کے بس بیٹا دور چلے گئے ایدہ نانا لال حسین ہے انہیں آکھے گل سن ابا کھلو جا کر چلیں گے پہلے منوں ویکھ لین دے بس بیٹا بات ختم ہو گئی انہیں فوراً کیا فوراً کر چل خبردار نہیں ابا منوں ذرا ویکھ لین دے اے ہن ایدی باں کھچدا ہے اے مادو دربار ول جاندا ہے ایدا ابا اینوں گھر ول کھڑدا ہے اے مادو دربار ول جاندا ہے ایدا ابا اینوں گھر ول کھڑدا ہے اینوں دھکے نال گھر کھڑ کے بٹھا کے آرام نال سمجھا کے آندا ہے گل سن خبردار اس دربار ول ہون نہیں جانا اے آرام نال آندا ہے ابا روز نہیں جاواں گا پر کدی کدی ہائے ہائے ابا کدی کدی نا مینوں نا گل پہ یاد آندی ہے اے اینج کر کے مصطفیٰ جدوں مکے دی گلی دا اے اینج ٹرن لین لگے نے نا اینج مڑن لگے نے اگے ہی ابو جہل دا پتر اکرما اجے کلمہ نہیں پڑھیا اے اینج اگے آمنا سامنا ہو گیا اکھ وچ اکھ پئی جدو اکھ وچ اکھ پئی کجا آم اکھ کجا محمد دی اکھ جدو اکھ وچ اکھ پئیے تے آپ دا منہ ویکھ کے اندنے اکرما تو
آگ کے قابل نہیں، اکرما تو آگ کے قابل نہیں، کیوں مسلمانوں میں تو شامل نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں اتنی کم ہونا، گھبراتے نہیں نہ گئے تسی؟ اکرما سوچا یہ نہیں کام ہونا، دوڑ کے جا کے نا اپنا بت سامنے رکھ کے بت دے کول جا کے نا میں نہیں کلمہ پڑھنا، میں تانوں نہیں چھڈنا، میں تانوں نہیں چھڈنا، میں تانوں نہیں چھڈنا۔ جدو آکھیا نا میں تانوں نہیں چھڈنا، اکرما دے بت وچوں آواز آئی، اکرما بھولنا ہے تو ہم کو بھول، اکرما بھولنا ہے تو ہم کو بھول، کملی والا تو ہے خدا کا رسول۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں کام ہونا، پجا پجا گیا جا کے دریا چھال مار چھڑی، اپنا آپ مار چھڑنا، ایسا نہیں کلمہ پڑھنا۔ جدو دریا میں چھال ماری آواز آئی، دیکھ اے دریا اسے مت غرق کر، دیکھ اے دریا اسے مت غرق کر، کیوں پڑ گئی ہے یار کی اس پر نظر، ہائے ہائے دیکھ اے دریا اسے۔ چلو یار بات لمبی ہو جائے گی، بات آگے چلی جائے گی، نہیں بیٹا چھوڑ دیا، بات دور چلی۔ اچھا گج کے کہو سبحان اللہ۔ بغیر عشق نبی کسی کا، بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے، بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے۔ قسم خدا کی خدا نبی سے، قسم خدا کی خدا نبی سے، نبی خدا سے جدا نہ۔ او گج کے سبحان اللہ کہہ دیو۔ قسم خدا مقام سدرا پہ جا کے جبریل، مقام سدرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا۔ کیا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے، یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا۔ اوہو بیٹا بس بیٹا دو تین جملے اور لے لو، محفل سما کی طرف آ گئے۔ شاہ جی قوالان نظرات کو آپ لے آئیں اور الرٹ کر لیں، محفل سما کی طرف بیٹا آ جائیں۔ گفتگو تمام ہو گئی۔ اس بندے نے ایدی باں پھڑی اندر جا کے کمرے وچ بند کر کے آکھیا مادو تیری روٹی بند ہے، تیرا پانی بند ہے، جدوں بابے دا خیال کڈے گا مڑ روٹی لب جائے گی۔ اس نے جدوں مادو نو اندر بند کیتا، باہروں تالا لایا، اندروں ہونے ایک آواز ہوندی ہے، لال حسین لال حسین لال حسین لال حسین لال لال حسین 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 لال 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 جدہ ہے حسین بس وہ بولے، باقی نہ بولو۔ لال 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 ہاتھ کڈو چشتیو، لال لال لال۔ ارے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ ارے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن، ہائے ہائے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، ہے بہت نواسے اور بہت ہی نانے ہیں، بہت نواسے۔ چلو رہنے دیتے ہیں، ارادہ ہے تو گج کے سبحان اللہ کہہ لو۔
ارے ہیں بہت نواسے اور بہت ہی نانے پر نانا کی بھی تو شان حسین ابن علی ہے، جس جس کے وہ مولا ہے ان سب کا علی ہے، کائنات کا مولا تو حسین ابن ہن اندروں آواز آندی ہے لال حسین لال حسین لال حسین لال حسین لال حسین، یہ ہے تصوف۔ ہائے ہائے وہ جدو پیرا کو لا کے شاہاں دے ڈیرے تے آ کے بندے حسین حسین کرن سمجھو تصوف دا درس لب گیا ہے۔ بولو میرے نال لال حسین لال حسین لال 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 ممبر تے مصطفیٰ بیٹھے نے، زمین تے صحابہ بیٹھے نے، اچانک مسجد نبوی دا دروازہ کھلیا ہے، ایک چھوٹا جا شہزادہ باہر آیا ہے، نبی پاک ممبر چھڈیا ہے، دوڑ کے جا کے اس شہزادے نے اٹھایا ہے، اٹھا کے سینے دے نال لا کے فرماندے نے یا ایھا الناسو، سنو لوگو، ھذا حسین، یہ حسین ہے، فارفہ فارفہ، اسے پہچانو یہ حسین ہے، وفضلہ، اس کی فضیلت کو جانو یہ حسین ہے، ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنتی ہے، امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی ہے، اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی، ہائے ہائے موضوع ہی بدل گیا ہے، اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے، اختہ فی الجنہ، اس کی بہن جنتی ہے، اور سنو میں محمد گارنٹی دیتا ہوں، محبہ فی الجنہ، اور جن نے سینے میں حسین وسا لیا وہ بھی جنتی ہے۔ لال حسین 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 لال 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 کتنے نے ہاتھ تواڈے لال 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 آواز کڈو چشتیو لال 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 لال۔ ایک دن آواز آئی لال حسین، دوسرے دن آواز آئی ایک دن آواز آئیے، ایک دن آواز آئیے لال حسین لال حسین، دوسرے دن آواز آئیے لال حسین لال حسین، تیجے دن آواز آئیے لال حسین، تے چوتھے دن آواز کوئی نہیں آئی۔ جدو آواز نہیں آئی مادو دے پیو نے آرام نہ جا کے بوہا لایا، جا کے ویندا مادو زمین تے ڈگیا، نبض تے ہتھ لایا، نبض بند، دل تے ہتھ لایا، دل بند، مادو تو واقعی یار تے مر گیا ہے، آئے ہائے بس بس بیٹا بات ختم ہو گئی، گفتگو تمام ہو گئی، مادو تو واقعی مر گیا ہے۔ جدو ویکھے نا مادو مر گیا، اپنی ساری برادری کٹھی کر کے ساری گل سنا چھڈی، انج کر کے نا لال حسین ساری گل اپنی ساری برادری نو سنا چھڈی، ساری برادری تک جدو گل آ گئی، ہندو برادری سی سارے بیک زبان ہو گیا، ٹھیک ہے چنگا کیتا ہے، یہی حال ہونا چاہیے، چلو چکو انہوں ساڑیے۔ یہ جدو ساڑن چلے نے نا، اور پیر بھائیو یہ جدو ساڑن چلے نے نا، انہاں نے لنگنا لال حسین دے بوے دے اگوں ہی سے، اے ہن جدو لگن لگے نا لال حسین دین کر کے دھیان پیا باہر دے بوے تے آ فرماندے نے اوئے او کنوں ساڑن لگے جے، پھر دل دلانو راہ تے ہوندے ہی نہیں نا، اوئے کنوں ساڑن لگے جے، حضور ہونے ہی پتہ کر لینے ہیں، یہ دو بندے پجے پجے گئے کون ہے کنوں ساڑن لگے ہو، اے جی وہی ہے، وہ مر گیا انہاں دے عشق وچ، وہی ہے، اے مرید بھجا بھجا گیا، حضور اے وہی ہے جنہیں تہاڈا ارادہ کر لیا سی، بس جنہیں شروع قرآن سنیا گل تے انہوں سمجھ آئے گی نا، حضور اے اوہی ہے تہاڈا ارادہ کیتی بیٹھا سی، مرید ہے تہاڈا، اے تہاڈا ارادہ کر چکیا سی۔ آپ فرماندے نے ارادہ لال حسین دا کرے تے بندے ساڑنے کتے لکھے ہے، ہائے ہائے ارادہ لال حسین دا کر گیا ہے تے بندے ساڑن لگے نے۔ لال حسین اٹھے نے پجے پجے باہر جا کے نا انہاں دے اگے جا کے کھلو کے اندر نے کی کرن لگے ہو، اے جی ساڑن لگے ہاں، آپ اندر نے کی ہویا ہے، اے جی مر گیا ہے، آپ اندر نے یارہ ہن مریا ہی دے جاؤ، پھر بولو جنہوں سمجھ آ رہی ہے، بس آخری جملے بیٹا میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ فرمائے موڑ مریا ہی پھڑا جاؤ، اے دے ابے ساری برادری نے مشورہ کیتا، ساری برادری یہی مشورہ کیتا، چلو ٹھیک ہے اساں ساڑ چھڑنا ہے تے بابا جی نے دب چھڑنا ہے، بابے نو دے چھڑو، انہاں نو کی پتہ ہوئے انہاں دا دبیا ہی بڑا ڈاڈا ہوندا ہے، ہن تسی کہنا ہے تے میں قرآن پاک پڑھ چھڑنا تے جے نہیں ارادہ تے میں چھڑ دینا،
مولا دبیا بھی ڈاڈا ہو جاندہ ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ ہے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ بندے بندیاں نو دب کے آندے نے کہ چلو ہن تے مٹی دی مٹی ہو گیا ہے۔ اللہ فرمائے خاموش، اے تو دب کے جے پوری طرح گھر بھی نہیں پہنچیا، وَيُحْيِيكُمْ میں زندہ کر چھڈیا ہے۔ اور پیر بھائیو جے عام بندہ قبر وچ زندہ ہے تے داتا صاحب دی قبر دا کی مقام ہے؟ تے جے داتا صاحب قبر وچ زندہ ہے تے محمد دی قبر دا کی مقام ہے؟ دے جاؤ مینوں، دے جاؤ، یہ پیو کے لے لو، آپ اندر لیاؤ اندر، بس بات ختم ہو گئی بیٹا۔ ان مادو دی لاش نے جو لال حسین دے دربار دے اندر بٹھایا ہے نا، ہن لال حسین انج کر کے اپنی نشست جا کے بیٹھے نے، ایتھے رکھ دیو آپ اندر نے، انج کر کے نشست جا کے بیٹھے نے، بس بیٹا بات ختم ہو گئی ہے۔ نشست جا کے نا بہ کے، ادھر ویکھو میرے ال، نشست بہ کے نا غور دے نال نا، غور دے نال انج کر کے نا مادو ول تک دینے، غور نال۔ دو چار مرید قدمہ تے ہتھ لا کے حضور ایدے ال کی ویندے ہو؟ آ فرماندے نے چپ کرو، اس ساڈے ال بڑا ویندا سی جے۔ This is مرید and he is مرشد، یہ ہے تصوف، وہ ارادہ کرے رب کے مکھڑے کا۔ میں بتا رہا ہوں، رب کا مکھڑا کبھی سننا ہو تو مجھے بتانا، پھر قرآن پڑھ لیں گے، اب نہیں، اب بات لمبی ہو جائے گی۔ لال حسین ادھر تکی جا رہے ہیں، 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 تک کے چنگی طرح وہ پیول ویکھ کے گل سن، میں پھر یہ رکھ لواں؟ جی ہاں رکھ لو، دے چھڑیا تانوں، رکھ لو، جو تساں کرنا ہے کر لو، رکھ لو۔ آپ دوجی باری چہرہ اٹھا کے فرماندے نے، اوے میں تینوں دوجی باری پوچھنا، میں پھر اینوں رکھ لواں؟ جنہاں نوں سمجھ آ رہی بس وہ میرے نال بولو جی۔ اے پھر اپنی ساری برادری وال ویکھ کے ٹھیک ہے دے چھڑیا جی، رکھ لو بابا جی تانوں دے چھڑیا۔ آپ آندے نے چپ کر، میں ہن تیجی باری پوچھن لگا ہوں تینوں، میں پھر اینوں رکھ لواں؟ اے آندا جی رکھ لو۔ انہیں جدو تیجی باری آکھے نا رکھ لو، لال حسین اپنے سجا ہاتھ اٹھا کے اے دے سینے تے رکھ کے فرماندے نے، او مادو جے لال حسین دا تے اٹھ پے۔ مادو اٹھ کے قدماں نوں ہتھ لا کے آندا جدو اللہ ملدا انہاں فقیراں چ ملدا، جدو اللہ جدو اللہ جدو اللہ اللہ جدو اللہ، اوے رب رب کر دے بڈڑے ہو گئے اے ملا پنڈت سارے، پر رب دا کھوج کھرا نہ لبیا، اے سجدے کر کر ہارے، اوے رب تے تیرے اندر وسدا ہے وچ قرآن سپارے، اے بلے شاہ رب انہوں مل سی جڑا پیر تو تن منوا، جدو اللہ ملدا انہاں فقیراں جو ملدا، خدا دی قسم لال لیرو۔ جنہوں سمجھ آئیے بس وہ بولو میرے سارا۔ ہائے جدوں اللہ ملدا انہاں فقیراں، خدا دی قسم نیلیاں پیلیاں ہریاں چٹیاں لیاں، جدوں 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 اوے جدوں اللہ ملدا انہاں فقیراں۔ ہاں آپ کو پتہ ہے 4 شعبان کو یہ قافلہ چلا تھا، سارے جانتے ہیں، محرم کا اینڈ ہو گیا ہے، سفر کا آغاز ہے، بات بڑی دور چلی جائے گی۔ یہ قافلہ جب نکلا نا بیٹا، سفر کرتا ہوا یہ قافلہ ایک ایسی سرزمین پہ پہنچا، حضرت امام حسین چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں، عباس جی آقا، عباس جی آقا، عباس جی مولا، عباس جی مرشد۔ عباس یہ کون سی جگہ ہے؟ آقا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں، عباس ڈیرے لگا دو، عباس خیمے لگا دو۔ حضرت عباس نے خیمے لگائے، علاقے کا سردار پہنچا، یہ کون ہے؟ او بیٹا یہ کون ہے جو ہماری جگہ پہ آ کے انہوں نے قبضہ کر لیا اور ڈیرے لگا لیے؟ علاقے کے سردار نے جا کے پوچھا آپ کون؟ آپ فرماتے ہیں میں حسین ابن علی۔ جب یہ لفظ ہے نا حسین ابن علی، اس سردار قدمہ تے ہتھ لا کے کہ سائیں تسی حسین ہو؟
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ। ਸਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋ, ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਲਓ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲਵੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ करे जगह किन्ने दी है? हुजूर ये फिर जो हुक्म है ਇਹਦਾ 60,000 दिनार इस टाइम रेट है। आप फरमाते अब्बास 60,000 दिनार दियो इनू। हाय हाय अब्बास 60,000 दिनार दियो इनू। हुसैन पाक ने करबला की जमीन खुद खरीदी 60,000 दिनार दे के, खुद अपनी मलकियत में जाके खैमे लगाए। अपनी मलकियत में जाके जब डेरे लग गए, खैमे लग गए, साहबजादे आ गए, साहबजादियाँ आ गई, शहजादे आ गए, शहजादियाँ आ गई। इस सरदार ने कदमों पे हाथ रख के कहा हुजूर असी तुहाडियां बड़ियां ही धुम्मां सुनियां ने, जे कहो तो मैं अपने सारे घर वाले ले आवां, तुहाडी ज़ियारत हो जाएगी ना। हाय हाय आप चेहरा उठा के फरमाते हाँ इजाजत है ले आओ। हुजूर मैनू पता लगा है सैयदजादियां भी नाल ने ते मैं घर वालियां भी ले आवां, शहजादियां की ज़ियारत हो जाएगी। आप अब्बास का चेहरा वेख के फरमाते ने अब्बास पर्दे का इंतजाम किया जाए ताकि ज़ियारत हो सके। हज़रत अब्बास ने कहा जी हुजूर पर्दे का इंतजाम है, आप इजाज़त दे दें। हज़रत हुसैन ने इजाज़त दी। ये सरदार चला गया, चाचे भी नाल ने, बाबे भी नाल ने, पोतरे भी नाल ने, पुत्र भी नाल ने, भैना भी नाल ने, धियां भी नाल ने, सारा टब्बर लैके करबला दे मैदान में आया है। कदमत हथ ला के आंदा है हुजूर ए मेरी बहन है, हुजूर है मेरी बीवी है, हुजूर ए मेरा चाचा है, हुजूर है मेरा ताया है, हुजूर है मेरा फलां है, हुजूर ए मेरा फलां है। हुजूर सैयदजादियां दी ज़ियारत करना चाहती है। ओ पर्दे में इंतजाम है, जाओ चले जाओ। ये बीबियां गई ने, इन्हें जाके ज़ियारत की है। ये हुण मिलते पे ने हुसैन पाक दैन करके ध्यान पिया इधरले पासे ने कुछ बच्चे खेलते ने पे। हुसैन उन्हां दे करीब जाके आंदे ने शहजादे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, तुसी की पे खेलदे हो? ये बच्चे दौड़े दौड़े गए ने, हुसैन पाक दा पल्लू फड़ के आंदे ने सोहणिया तुसी ते साडे इमाम हो ना। हुजूर तुसी साडे इमाम हो, हुजूर सैयद हो, साडे सरदार हो, तुसी साडे इमाम हो। आप आंदे ने तुहानू किने दस्सिया मैं तुहाडा इमाम हां? हुजूर कोई आंदा मेरे चाचे दस्सिया हुसैन साडा इमाम है, कोई आंदा मेरे बाबे दस्सिया हुसैन साडा इमाम है, कोई आंदा मेरे दादे दस्सिया सी हुसैन साडा इमाम है। हुजूर तुसी साडे इमाम हो। आप चेहरा उठा के फरमांदे ने शहजादे हो इत्थे आके की करदे हो? हुजूर असीं खेडने आ। ओ पुत्र रोज आउंदे हो? जी हुजूर असीं रोज आउंदे आ। बेटा की खेल खेलदे हो? हुजूर साडी खेल एवे असीं इधर दी मिट्टी चुक के इधर सुटने आ, इधर दी मिट्टी चुक के इधर सुटने आ, इधर दी मिट्टी चुक के इधर सुटने आ। आप चेहरा उठा के फरमाते ने सुनो मेरा बेटा आज खेल लो, कल भी खेल लेना, परसों भी खेल लेना, 10 मुहर्रम को यहाँ पे खेलने नहीं आना, 10 मुहर्रम को यहाँ पे खेलने नहीं आना। हुसैन वजह क्या है इमाम, इसकी वजह क्या है? आप चेहरा उठा के फरमाते ने बच्चियां नू बच्चियां दी जुबान विच दसदे ने बेटा यहाँ पे बड़ी लड़ाई होगी, यहाँ पे बड़ी खूनरेजी होगी, यहाँ पे असगर का खून आएगा, यहाँ पे अकबर का खून आएगा, यहाँ पे अब्बास के बाजू कटेंगे, यहाँ पे ज़ैनुल आबिदीन तड़पेगा, यहाँ पे हुसैन तड़पेगा। बेटा 10 मुहर्रम को यहाँ पे नहीं आना। ठीक है इमाम हम नहीं आते। आप चेहरा उठा के फरमाते ने बेटा 10 की रात को ना आना, 11 की सुबह सुबह आ जाना। हुजूर इसकी वजह क्या है? आप चेहरा उठा के फरमाते ने बेटा आप इधर की मिट्टी उठा के इधर फेंकना, इधर की मिट्टी उठा के उधर फेंकना, ओए तुहाडी खेड हो जाएगी, सजदा दी कब्रां बन जाएंगियां। हाँ हाँ बेटा ये काफिला चला करबला से, सफर का महीना है, ज़ैनुल आबिदीन को हथकड़ियां, बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये काफिला सफर करता हुआ शाम के बाजार से गुजरा। शाम के टीलों पे जाके, रेत के टिब्बों में जाके हजरत इमाम हुसैन का सर अक़दस जमीन पे आ गया। जब सर जमीन पे आया, ये खौली बदबख्त जोर लगाता है, सर नहीं उठाया जाता। 2 बंदे जोर लगाते हैं, सर नहीं उठाया जाता। बात खत्म करता हूं। 40 बंदों ने जोर लगाया, सर नहीं उठाया गया। शिमर के पास बात पहुंची। शिमर ने कहा रुक जाओ मैं अभी हल निकालता हूं। शिमर ने कोड़ा पकड़ा, ज़ैनुल आबिदीन की कमर पे कोड़े का वार जब किया ना, जब पहला कोड़ा ज़ैनुल आबिदीन को लगा, हाथ पीछे बंधे हुए हैं। आप अपने बाबे के सर अक़दस को देख के फरमाते हैं बाबा अब शहादतों के बाद कोड़े नहीं खाए जाते, बाबा आप चलते क्यों नहीं? जब दूसरा कोड़ा लगा, ज़ैनुल आबिदीन फिर अर्ज करते हैं बाबा आप चलते क्यों नहीं? और जब तीसरा कोड़ा लगा, फिर अर्ज करते हैं बाबा आप चलते
کیوں نہیں؟ حسین کے سر اقدس سے آواز آئی، زین العابدین میں کیسے چلوں؟ سب سے پیچھے اونٹ سے میری بیٹی سکینہ گر گئی ہے، جا اسے اٹھا، جا کے میں چل پڑوں گا۔ زین العابدین جلدی سے پیچھے گئے، جا کے سکینہ کو اٹھایا، اٹھا کے گھوڑے پہ رکھا۔ امام کا سر اقدس خود بخود گھوڑے پہ آ گیا۔ جیسے ہی امام کا گھر، وہ امام کا سر اقدس گھوڑے پہ آیا، یہ شام کے بازار سے جب یہ قافلہ گزرا، امام کے سر اقدس سے آواز آئی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اوے نیزے پہ امام نے قرآن پڑھ دیا۔ اوے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے جتنے بھی مولا، سب کا ہی مولا حسین ابن علی ہے۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو۔ ہاں ہاں بیٹا، آج کا درس ہمیں یہ ملا ہے، درس کربلا کو نماز کہتے ہیں۔ بس میں نے سارے بیان کا خلاصہ دے دیا۔ آج کے سارے خطاب کا خلاصہ ہے نماز۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، پیر بھائی بیٹھے ہیں، پورا پاکستان کا نمائندہ قسم کا یہ ہمارا مجمع ہوتا ہے، یہ سارا فیڈ بیک پہنچتا ہے پورے پیر بھائیوں کو اس مجمع کے ذریعے، اور پورے پاکستان میں سفر کرتا ہوں۔ لکھو اپنے دلوں پہ، آج کے پورے درس کا نچوڑ ہے نماز۔ دیکھو میری طرف، دیکھو صحیح کریں جی، دیکھو میری طرف، یہ قبلہ رخ ہے۔ اگر مصلی پہ آ گیا ہے سبحان اللہ، سمجھ تو حسینی ہے۔ لو پھر دیکھو میری طرف، اگر مصلی پہ آ گیا ہے، میں سمجھا رہا ہوں کچھ، اگر مصلی پہ آ گیا ہے سمجھ لے حسینی ہے۔ اگر مصلی پہ نہیں آیا، جنہ مرضی حسینی کہے جو حسینی ہے ہی نہیں۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ایک آیت پڑھ لا، چلو رہن دینے ہیں۔ سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے، بیٹا سورہ نور کو پڑھ رہا ہوں، 24 نمبر سورہ ہے۔ اور بیٹا خاموشی سے جائیں، آواز نہ ہے آپ لوگوں کی۔ 24 نمبر سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرما رہا ہے، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ اوے دنیا دا کوئی بھی کم جنوں نماز تو نہ منع کرے، وہی تے مرد ہے۔ وہ کی ہے؟ وہ بولو یار میرے نال، دنیا دا کوئی کم جنوں نماز تو نہ منع کرے، وہ کی ہے جی؟ جی آواز نہیں آ رہی، جنہ مجمع انہی آواز نہیں ہے۔ اسپیکر میں پرا کر چھڑے، میری جنی آواز تے کڈو۔ دنیا دا کوئی کام جنوں نماز تو نہ منع کرے، وہ کی ہے؟ اجے بھی آواز نہیں ہے۔ لو میں پھر پڑھنا پیا، آئے تے دنیا دا کوئی کام جنوں نماز تو نہ منع کرے، وہ کی ہے؟ اچھا تساں ترجمہ کر چھڑیا ہے، یہ دا مطلب ہے جڑا مصلی تے نہیں آیا وہ بھی مرد ہی ہے، وہ کی ہے؟ نہ مرد ہے۔ شاباش بیٹا، بس یہی بات میں چاہ رہا تھا، جو مصلی پہ نہیں آیا وہ مرد نہیں۔ پیر بھائیو، اب میری سرکار دیو مریدو، اے میں ہاتھ بن کے پیا جے پیا، تواڈے مرشد دا میں وڈا پتر ہاں تے میں ہاتھ بننا پیا۔ اوے نماز نہ چھڈو یار، اے میں ہاتھ بننے نے تواڈے اگے، اے ویکھ لو میرے ال، نماز نہ چھڈو یار۔ اے یار ذرا بھی کشن ہوندا نا تے میں تواڈے پیر دا پتر ہاں، نماز دے معاملے چ قرآن پاک وچ ذرا بھی کشن ہوندا نا، ذرا اینی 0.000 فلیکسیبلٹی، ذرا بھی فلیکسیبلٹی ہوتی، میں تانوں کھول کے دس چھڑنا سی، کوئی گل نہیں فلانے ٹائم نہ پڑھو یار، فلانے ٹائم نہ پڑھو یار، فلانے ٹائم نہ بیٹا، ملے گی فلیکسیبلٹی روزے سے متعلق، ملے گی فلیکسیبلٹی حج سے متعلق، ملے گی فلیکسیبلٹی زکات سے متعلق۔ دیر از نو فلیکسیبلٹی اباؤٹ نماز، کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے۔
اور قطعاً میرے دادا جی فارغ بریلی شریف ہیں. لکھو اپنے دلوں پہ. آپ کے پیر خانے کے پاس علم آیا ہے بریلی سے, آپ کے پیر خانے کے پاس طریقت آئی ہے فرید الدین سے, آپ کے پیر خانے کے رگوں میں مولا علی کا خون ہے. ہاں, طریقت کا نظام فرید الدین سے ملا ہے. او بیٹا, میں دیکھ رہا ہوں, میرا بڑا دل خوش ہے. اللہ کی قسم میرا بڑا دل خوش ہے. یہ سید زادہ ہے, سید صابر حسین شاہ. میرا بڑا دل خوش ہے. جب تک میرے ان سے تعلق نہیں تھا ہوا, پتہ نہیں مجھے ان کی کیا زندگی تھی, میں نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا. جب سے یہ میرے پاس آئے ہیں, انہوں نے خود ایک دن مجھے کہا ہے, حضور مینوں سمجھ آ گئی یہ پیر ہے ہی وہ جڑا نماز پڑھے. ہاں, یہ سید بیٹھا ہوا ہے صابر شاہ. حضور مجھے نا آپ کی صحبت اور پیر سونا مئی سرکار کے ساتھ محفلوں پہ جا جا کے سن کے مجھے سمجھ آ گئی ہے نماز کے بغیر چھٹکارا ہے ہی نہیں. میرا بیٹا, ہم اپنے پیر خانے بیٹھ کے, درگاہ پہ بیٹھ کے, آستانے بیٹھ کے, قرآن سامنے رکھ کے وجہ اللہ کا دیدار کرتے ہوئے, بولو میرے ساتھ یارا, وجہ اللہ کا دیدار. بیٹا ہم وجہ اللہ کا دیدار کرتے ہوئے ہم دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہیں, ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, ہم مصلی نہیں چھوڑ. میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی کچھ ہاتھ نیچے ہیں. بیٹا ہاتھ اوپر کرو, میرا بیٹا ہاتھ اوپر کرو, اللہ توفیق دے گا. ہم وعدہ کرتے ہیں ہم مصلی نہیں چھوڑیں گے, ہم نماز, مجھے آواز نہیں آ رہی, ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, ہم مصلی نہیں چھوڑیں گے, ہم عبادت نہیں چھوڑیں گے, ہم سجدہ نہیں چھوڑیں گے. اگر ہمارے پیر حسین نے سجدہ کیا ہے ہم بھی سجدہ نہیں چھوڑیں گے. اگر میرے مولا علی نے سجدہ کیا ہے ہم بھی سجدہ نہیں کریں گے, نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ کرو تھلے میرے نال. بابا فرید فرمایا سی, پتر میں نماز پڑھ لئیے. جی سائیں تساں سجدہ دے لیا. آپ فرماندے نے یار مینوں پھر پڑھ لین دیو. ہائے ہائے, پھر بابا فرید نے عشاء کی نماز پڑھی. نماز پڑھ کے آپ پھر فرماتے ہیں, بیٹا میں نے نماز پڑھ لی ہے. جی حضور آپ نے سجدہ دے لیا ہے. نہیں بیٹا مجھے دوبارہ وضو کراؤ, میں پھر سجدہ دے لوں. پھر تیسری دفعہ فرمایا, بیٹا میں نے نماز پڑھ لی ہے. جی حضور آپ نے سجدہ دے لیا ہے. تیسری دفعہ وضو کیا, چوتھی دفعہ وضو کر کے پانچویں دفعہ مصلی پہ عشاء نماز ادا کر کے ایک لفظ آپ کی زبان سے نکلا, ہائے حسین وائے حسین. 5 محرم سر اقدس پہ چوٹ آئی, خون کا فوارہ, نماز پڑھ دیا تیرا پیر گیا ہے. فرید دے مرید بیٹھے ہونا, تیرا پیر نماز پڑھ دیا گیا ہے. بس بیٹا گفتگو تمام ہو گئی. ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا کہ ہم چشتی ہیں اور چشتی سجدے سے سجتے ہیں. ہمارے مرشد نے سجدہ نہیں چھوڑا, ہم نے وعدہ کیا ہم سجدہ نہیں چھوڑیں گے. اب میں دعا کرتا ہوں, مولا اس نے فقیر کی زبان پہ میرے ان بیٹوں نے وعدہ تو کر لیا ہے, انہوں نے توفیق دئی رکھی, سجدے دی توفیق انہوں نے دئی رکھی. اللہ تھوڑے گھرانو آباد رکھے, آمین کہہ دیو. آج کا تصوف کا درس ہم نے کیا لیا, اللہ کے علاوہ من دون اللہ کوئی ولی نہیں, ہمارے ولی من لدن کا ولی ہے. اللہ آپ کی عمر دراز کرے. محفل سما کے لیے درمیان میں سے راستہ چھوڑنا ہو.